أمته القائلون ولا يؤصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين قال الإمام صادق عليه السلام صلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد كان الحسن إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكر القبر بكى وإذا ذكر البعث والنشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بكى صلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے اپنے وقت کے امام مراجع اعظام کی خدمت میں آج کی شہادتوں کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج بہت بڑا دن ہے، 3 شہادتیں ہیں آج کے دن سے منسوب۔ پیغمبر گرامی کی شہادت ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، اور بعض روایات میں آج یا کل شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ جہاں بڑے بڑے دن ہیں اسلامی تاریخ میں، چہلم ہے امام حسین کا، یوم عاشور ہے، 21 رمضان ہے، انہی بڑے ایام میں سے یہ 28 سفر ہے۔ بہت عظیم دن ہے شہادتوں کے حوالے سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی، عظمت کی اور ان کے مقام کی، تو ضروری ہے ان نکات کی طرف توجہ دیں زیادہ کہ جو ہم سے متعلق ہے۔ امام کی شہادت منانا، امام کی ولادت منانا، امام کا غم منانا، اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ امام کو خدا نے کیوں بھیجا۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس اتنی بڑی ہستی کو دشمن نے کیوں شہید کیا۔ کیا ذاتی کوئی دشمن کی عناد تھی، یا دشمن کا انہوں نے کوئی ذاتی نقصان اس کو پہنچایا تھا، یا کوئی اور مقصد تھا۔ تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ پیغمبر گرامی کی ذات مبارک ہو یا امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک ہو، خدا نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے تاکہ ہمارے لیے نمونہ ہو۔ اس نے احکام بھیجے، نماز بھیجا، روزہ، اخلاقیات، شرعی احکام بھیجے، قوانین بھیجے، رول اور ریگل بھیجے۔ اب ان کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لیے کچھ ہستیاں ماڈل بنا کر بھیجی۔ جب ہم نماز پڑھنا چاہیں تو ان ہستیوں سے ماڈل حاصل کریں، نمونہ حاصل کریں۔ جب روزہ ہم رکھنا چاہیں تو ان ہستیوں سے جو ہے ہم درس لیں، ان ہستیوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، تو تب ان ہستیوں کو دن کو منانے کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ منائیں ہستیوں کا دن، کام اپنا کرتے جائیں ہم، اس کا فائدہ نہیں۔ ان ہستیوں کی سیرت میں ہم پڑھیں کہ مغرور نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن غرور کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ان ہستیوں سے پیار اور محبت، صرف ان ہستیوں سے پیار اور محبت نہیں ہے، ان کے درس سے، ان کے راستے سے، ان کے آئیڈیالوجی سے محبت ضروری ہے۔ اور محبت تب ہوگی حقیقی معنوں میں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک کتنا ہی ماتم کریں ہم، کتنی مجلسیں سنیں، پڑھیں، لیکن اگر اہل بیت کو ہم فالو نہ کریں فائدہ نہیں۔ اور پھر ماتم میں بھی ہماری ریاکاری ہو، اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ تو تب ہوگا کہ ان ہستیوں کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ نام ان ہستیوں کو لیں،
لیکن ہماری زندگی غرور سے بھری ہوئی ہے. مال کا ہمارے پاس غرور ہو, حسن کا غرور ہو ہمارے پاس, پراپرٹی کا غرور ہو ہمارے پاس, کوئی فائدہ نہیں. صحیح بات. یعنی پہلی شرط ان ہستیوں کی زندگی میں یہ ہے تواضع, عاجزی, انکساری. اگر کوئی دنیا میں فخر کر سکتا نا, گھمنڈ کر سکتا, یہ ہستیاں کر سکتی تھی. ان کو خدا نے صفات دی تھی, خصوصیات کی مالک تھیں, ان کو خدا نے کرم دیا تھا, شجاعت دی تھی, بہادری دی تھی, فخر کر سکتی تھی, لیکن فخر نہیں کر. وہی امام علی ہے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, کوئی دشمن ان کو شکست نہیں دے سکتا, میدان سے کبھی بھاگے نہیں ہیں. وہی ہیں جب خدا کی عبادت میں آتے ہیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا غم زدہ ہے کہ ان سے بڑا کسی کے پاس غم میں نہیں ہے. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابو دردہ, دوڑتے ہوئے بیوی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ اے دختر پیغمبر اسلام, میں نے دیکھا ہے کھجوروں کے باغ میں امام علی اس طرح سجدے میں گری ہوں گویا ان کی روح پرواز کر چکی ہے. کہا چچا ابو دردہ آپ نہ گھبرائیں, علی عبادت میں ستر تھے. میدان جنگ میں اتنا بدن سخت ہو رہا ہے کہ تلوار اثر نہیں کر رہی, لیکن وہی علی سجدے میں ہوتے ہیں تو پیغمبر کہتے ہیں صحابہ کو اگر تم نے تیر نکالنا ہے علی کے بدن سے تو سجدے کی حالت میں نکالو. اور تواضع اتنی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان اصحاب کے درمیان میں علی کون ہے. بے شک. اور نبی کریم کا بھی اسی طرح تھا, جب بھی کوئی محفل میں تشریف لاتا نبی کریم کی تو پوچھنا پڑتا تھا اسے کہ رسول اللہ کون ہے. اصحاب کے درمیان اس طرح سادگی سے زندگی گزارتا. اور پھر دیکھیں نا, اس دن مجھے ایک آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ غصے کی حالت میں ہم کیا کریں. میں نے کہا جب غصہ آئے نا تو امیر المومنین کی سیرت پر چلیں, دشمن کے سینے پر سوار ہے, موقع ہے کہ اس کا کام ختم کریں, اس کو ختم کر دیں. لیکن اس نے جسارت کی ہے, غصہ آیا, سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا. اخلاص سے عمل ضیالی آموز, کہ سعدی نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اگر تم نے اخلاص سیکھنا ہے نا تو علی سے سیکھو. کیا بات ہے. امام حسن تشریف لے جا رہے تھے, ایک دفعہ دیکھیں کہ کچھ غریب لوگ بیٹھ کر کے اپنی روح کی سوٹی روٹی کھا رہے تھے. گھوڑے سے اترے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. کھانا ان کے ساتھ کھایا, پھر گھر لے گئے اپنے لنگر پڑھنے. کیا بات, کیا بات. کسی نے آواز دی کہ آپ اتنا بڑا مقام ہے, اتنی بڑی منزلت ہے آپ کی, مناسب نہیں ہے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے. تو ارشاد فرمانے لگے کہ میرے اللہ کو پسند ہے عاجزی, انکساری. امام علی علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے باغ میں, مزدوری کر رہے تھے, 2 لاکھ کے مالک ہونے کے باوجود, ساقی کوثر ہونے کے باوجود, اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود مزدوری کر رہے ہیں. ایک بھوکا آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی طلب ہے. امام علی اپنی روٹی اسے دیتے ہیں, وہ کوشش کرتا ہے توڑنے کی, نہیں توڑ سکتا. یعنی اتنی سخت روٹی کھا رہے ہیں, سادہ زندگی گزار. اب وہ کوشش کی, نہیں توڑ سکا روٹی. تو امام علی نے کہا کہ تجھے میں ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجتا ہوں جہاں سے تجھے سیر ہو کر کے جی بھر کے کھانا ملے گا. امام حسن کے دسترخوان پر آ گیا, کھانا کھانا شروع کر دیا اس نے, اور پھر آخر میں اکٹھا کیا اس نے. امام حسن نے پوچھا کہ کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہو. کہا کہ میں نے ایک باغ میں ایک آدمی دیکھا ہے جس کے پاس ایک روٹی تھی, کوئی سوکھی ہوئی تھی, کھانے کے قابل نہیں, اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. کہا اس کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے بابا ہیں. بہت اچھا. اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر کے اوپر ایک چراغ لگایا ہوتا ہے جسے آج کے زمان میں مشک کہتے ہیں, تاکہ دور سے آنے والے مسافروں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کھانا ملنا ہے, یہاں روٹی ملنی ہے, یہاں سے جو ہے وہ غربت دور ہونی ہے. اور جہاں تک بہادری کی بات ہے نا, ہم بعض کا سمجھتے ہیں
امام حسین بہادر تھے، امام حسن اس طرح نہیں تھے، نہیں، ساری ہستیاں بہادر تھیں. جنگ جمل میں اس طرح ہوا کہ امام علی نے آرڈر جاری کیا کہ یہ جو اونٹ ہے نا، شتر ہے جنگ جمل میں، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں تاکہ لوگوں کا قتل عام رک جائے. اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے تو اونٹ گرے گا، تو یہ مقابلے میں جو آئی ہوئی ہے یہ بیٹھ جائے گی تو جنگ رک جائے گی. محمد حنفیہ کو بھیجا آپ نے، محمد حنفیہ ایسا نہیں کر سکے، ایسا نہیں کر سکے، واپس آ گئے. تو وہیں پر امام حسن کھڑے تھے. امام علی نے کہا کہ حسن بیٹا تم جاؤ، جا کر کے جو ہے وہ اونٹ کے پاؤں کاٹ کر. امام حسن گئے، پاؤں کاٹ کر کے واپس آ گئے. امام جو محمد حنفیہ تھے شرمندہ ہونے لگے، کہا شرمندہ نہ ہو محمد، تم میرے بیٹے ہو، حسن پیغمبر کا بیٹا ہے. اور جنگ جمل اور صفین دونوں میں امام علی محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے، غازی عباس کو آگے بھیجتے تھے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا، محمد حنفیہ کو آ کر کہا کہ یہ دیکھو آپ کو جنگ میں بھیجتے ہیں، حسن حسین کو نہیں بھیجتے. تو فوراً جواب دیا محمد حنفیہ نے کہ ہمیں علی کے بیٹے حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹوں پر واجب ہے کہ پیغمبر کے بیٹوں سے دفاع. اور ہم جو ہے اس بدن مبارک کے ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، ہاتھوں کا کام ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کریں. بس امام حسن بہادر تھے اپنے والد گرامی کی طرح. اور اس بہادری کیا ہے؟ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان غصے پر کنٹرول کر لے. سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان بد اخلاق کے سامنے اخلاق دکھائے. سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ آپ کی اٹھی ہے، آنکھیں اپنی جھکا لیں، ان کو پھیر لیں. پیغمبر گرامی گزر رہے تھے، کچھ لوگ وزن برداری کا مقابلہ کر رہے تھے، ویٹ لفٹنگ، پتھر اٹھا رہے تھے، جوان لگے ہوئے آپس میں. پیغمبر نے کہا کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا چیک کر رہے ہیں ہم میں سے بہادر کون ہے. پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا بہادر ہوا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، خطا سے بچا لے، خدا کی نافرمانی سے بچا لے، زبان کو اپنی کنٹرول کر لے، اپنے کانوں پر مسلط ہو، موسیقی نہ سنے، اس سے پرہیز کر سکے. فیس بک پر اس نے دیکھ رہا ہے چیزوں کو، کوئی بری چیز آ گئی ہے، ایسی چیز جس کی طرف دیکھنا گناہ ہے، اس کو بند کر دے. ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، چینل تبدیل کر لے. ہم بعض اوقات دعا کرتے ہیں نا کہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے ذات ضروری ہے کہ ہمارے موبائل اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کے سامنے پیش کر سکیں، ہماری زندگی اس قابل ہو کہ بغیر امام کو منتظر ٹھہرائے ہوئے دروازے کو ان کے لیے کھول سکیں. ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کو خواب میں نے دیکھا، کہا میں آج جو ہے 40 مومنوں کے گھر پہ گیا ہوں، میں نے کہا اندر آنا چاہتا ہوں. سب نے کہا کہ مولا انتظار کریں، ہم اپنے گھر کو آپ کی طبیعت کے مطابق ٹھیک کر سکیں. امام تھوڑی دیر کھڑے ہوئے چلے گئے، ایک گھر، دوسرے گھر کے پاس، تیسرے گھر کے پاس. یعنی آیا ہم اس قابل ہیں کہ جن ہستیوں کو مان رہے ہیں، جن ہستیوں کو فالو کر رہے ہیں، جن ہستیوں کی پیروکار ہونے کا ہم دم بھر رہے ہیں، کیا ان کے سامنے ہم پیش ہو سکتے ہیں؟ ہمارے کردار اس قابل ہیں؟ ہم امام حسن کا نام لیتے ہیں، پیغمبر گرامی کا نام لیتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، شہداء کربلا نے بھی دعویٰ کیا، اور انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی طور پر دلیل پیش کی کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو ہم یہاں کلیم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس آرگومنٹ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے اس کے ہمارے پاس. کربلا کے شہداء میں سے ایک ہیں نافع، اور ایک شہید ہیں بریر.
بریل جب میدان میں داخل ہوئے، پتہ انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ انا بریل الجملی والبجلی والا دین علی والدین دین النبی، کہ میں بریل ہوں، جمل میں لڑا ہوں، میں دشمن کے لیے پہاڑ ہوں، اور میں علی کے دین پر ہوں. جو ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو شیعہ علی، انہوں نے ثابت کیا، اپنے خون کے ذریعے ثابت کیا، اپنے زبان کے ذریعے ثابت کیا، اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا. بے شک جان دے دی اہل بیت کے لیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ جان دیں، لیکن آپ کا کردار، میرا کردار اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. اور خود امام حسن علیہ السلام عبادت کا اور قرآن کی تلاوت کا یہ حال تھا کہ جب بھی قرآن کی آیت پڑھتے اس میں آتا یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً کہتے لبیک. آتا ہے نا اے ایمان والو، جواب میں کہتے تھے خدایا میں حاضر ہوں، میں لبیک. اور جب جنت کی آیتیں آتی دعا کرتے خدایا مجھے بہشت نصیب فرما. اور جہنم کی جب آیات آتی تو اعوذ باللہ پڑھتے کہ خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس جہنم کی آگ سے اور اس کی سختیوں سے. امام حسن علیہ السلام جہاں تواضع میں بے مثال تھے، شجاعت میں بے مثال تھے، وہیں پر یہ ہستی اخلاق میں بے مثال. دشمن سے بھی اخلاق سے پیش آ رہے، اپنوں سے بھی اخلاق سے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتا ان عشتم حنو علیکم وان متم بقو علیکم، کہ لوگوں سے اتنے پیار اور محبت سے رہو کہ اگر دنیا سے تم چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں. اس دنیا میں اگر ہو تو لوگ، ہر آدمی تم راغب ہو، مشتاق ہو تمہاری زیارت کرنے کی. اور اخلاق سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں اس معاشرے. کونوا دعاۃ الی الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف، شریعت کی طرف، اہل بیت کی طرف بلاؤ عمل کے ذریعے. بعض کو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نارویجن زبان نہیں آتی. ان کو جواب دیا جاتا ہے نارویجن زبان آنی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو آپ کا عمل تبلیغ. وقت پر جائیں، پنکچوئل ہوں، کام میں کوتاہی نہ کریں، فرض شناسی آپ میں پائی جاتی ہو، بے شک بغیر وجہ کے چھٹی نہ کریں، جھوٹ بول کر کے چھٹی نہ کریں، ان کے کام میں بغیر وجہ کے خلل نہ ڈالیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، کسی کا کلام نہ کاٹیں، وعدہ خلافی نہ کریں. یہ ساری چیزیں تبلیغ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ یہاں اسلام کی. پیغمبر نے کیا ہے؟ عمل کے ذریعے نا لوگوں کو سکھایا، کردار کے ذریعے لوگوں کو سکھایا. بے شک امام حسن تشریف فرمائے مدینے میں، شام سے ایک آدمی آیا، اس علاقے سے آیا کہ جہاں پر مشہور تھا کہ امام علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے. اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام حسن حسین کا، یہ مشہور تھا. وہاں سے ایک آدمی آیا، آتے ہی اس نے بدزبانی کرنا شروع کر دی. اور امام کھڑے ہیں، امام حسن کے ارد گرد بنی ہاشم کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، بعض دوسرے لوگ موجود ہیں. یہ آدمی اتنے غصے میں تھا کہ گویا خودکشی کرنے کے لیے آ گیا تھا. ظاہر امام کے ساتھ امام کے ساتھی کھڑے ہیں تو انہوں نے جواب دینا، لیکن امام نے اشارہ کیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا اس کو. وہ بولتا رہا، بد زبانی کرتا رہا. آخر میں امام نے ارشاد فرمایا کہ شخص تو بڑے دور سے آیا ہے، تجھے رہائش کی ضرورت ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، میں تیرے لیے فراہم کر سکتا ہوں، اور یہ جو باتیں تو کر رہا ہے نا میرے بارے میں تجھے غلط بتایا گیا. اگر مجھ میں خدا نخواستہ ہیں تو دعا کرتے ہیں خدا مجھے معاف کرے، اگر مجھ میں نہیں ہے خدا تجھے معاف کرے کہ تم نے زیادتی کی ہے، گناہ اکٹھے کر لی. کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ وہ آدمی شرمندہ ہو گیا، اور 2-3 دن امام نے اپنے گھر میں سے رکھا، پیار اور محبت سے اسے کھانا کھلایا، اور جاتے ہوئے کہنے لگا واللہ یعلم حیث یجعل الرسالہ، خدا نے کتنا بہتر جانتا ہے کہ رسالت اور امامت کو کس گھر میں ٹھہرائے، کس گھر میں قرار دے.
امام حسن علیہ السلام کو دوسرے ائمہ کے بھی اس طرح. بے شک. امام زین العابدین علیہ السلام دشمن کو کھانا کھلایا. اور رات کی تاریکی میں نقاب اوڑھ کر کے جاتے ہیں غریبوں کے محلے میں, وہاں کھانا پہنچاتے ہیں. امام کے ایک ساتھی ہے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ امام بڑے جلدی میں جا رہے ہیں اور ایک بوری امام نے کندھے پر اٹھائی ہوئی, آٹے کی ہے, گندم کی ہے یا روٹیوں کی, جلدی سے جا رہے ہیں. میں روکا, میں نے کہا کہ مولا کہاں اتنی جلدی سے جا رہے ہیں؟ کہا میں سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سفر کا سامان ساتھ لے جا رہا ہوں, اس کو محفوظ جگہ پہ پہنچا رہا ہوں, سفر کا سامان. کہتے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ امام سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کہ کل سفر پر جا رہے ہیں اور سامان آپ کے پاس سفر کا تھا, وہ کیا معذرت؟ کہا میری مراد آخرت کا سفر تھا, اور یہ جو گندم غریبوں کے لیے میں نے اٹھائی تھی نا کھانا, یہ آخرت کے سفر کا کیا ہے؟ خرچہ ہے, زیادہ سفر ہے. اس کو محفوظ جگہ پر پہنچا رہا تھا تاکہ غریبوں تک پہنچاؤں, میرے اس سفر میں کام آئے. اور پیغمبر کا بھی یہی وتیرہ تھا, خدا پر توکل, سب سے پیار کرنا, سب سے محبت کرنا اور سچائی. دنیا تبدیل ہو جاتی تھی, نبی کی زبان میں فرق نہیں آتا, اتار و چڑھاؤ نبی کی زبان میں فرق نہیں آتا. کہتے ہیں کہ کوئی ابو قبیس پر نبی تشریف لے گئے, سارے مکہ والوں کو اکٹھا کر لیا. اکٹھا کرنے کے بعد آواز دی, اے مکہ والوں, میں تمہیں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کہا ہمیں تو دکھائی دے رہا ہے کوئی لشکر نہیں ہے, لیکن آپ کہیں گے تو یقین کر لیں گے. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان میں فرق نہیں آ سکتا. یعنی یہ صداقت اور یہ جو لقب ملا ہے نبی کو, یہ قرآن نے سب سے پہلے نہیں دیا, کسی ولی اللہ نے سب سے پہلے نہیں دیا, مکہ کے کافروں نے دیا. صادق اور امین کا لقب مکہ کے کافروں نے دیا نبی کو. حالانکہ اسی مکہ میں ابو سفیان رہ رہا ہے. ابو جال تو مسلمانوں نے اس کا نام رکھا, اس نے اپنا نام ابو الحکم رکھا ہوا تھا, the father of wisdom اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا. یہ تو مسلمانوں نے کہا ہے اس کو ابو جال, قرآن نے اسے ابو جال کہا نبی کی زبان سے, ورنہ اس نے اپنا نام فادر آف وزڈم, جس طرح ہوتا ہے پرانے زمانے میں گاؤں میں ایک بڑا سیانا آدمی ہوتا ہے, یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں, جو ہر کام جو ہے وہ جانتا تھا, ہر چیز کا جواب جانتا تھا. یہ ابو جال بھی اسی طرح. اس مکہ میں جہاں ابو جال ہے, ابو سفیان ہے, ابو لہب ہے, بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہاں صادق اور امین کا لقب محمد مصطفیٰ کو ملا. کردار کی وجہ سے مکہ والے یہ مانتے کس کے پاس رکھواتے تھے؟ ابو جال کے پاس نہیں رکھواتے تھے, ابو سفیان کے پاس نہیں رکھواتے تھے, ابو لہب کے پاس نہیں رکھواتے تھے, بڑے بڑے مالدار لوگوں کے پاس نہیں رکھواتے. کس کے پاس؟ محمد مصطفیٰ کے پاس. اور پھر جب ان کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ نبی یا تو مارے جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے تو لوگوں کے درمیان بدنام ہو جائیں گے امانتوں کے حوالے سے. تو نبی نے امام علی کو چھوڑا اپنی جگہ پر, اپنے جیسے کو, تاکہ ایسی ہستی ہو جو امانتوں کو بھی پہچانتی اور صاحب امانتوں کو بھی پہچانتی. اور بعض لوگوں نے دیکھا نا کہ اب محمد مصطفیٰ چلے گئے, اب علی آگے آ کر چکر کرنے کی کوشش کی, امانت بول پڑی, نہیں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ, کیا بات ہے. یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یہ امانت اس کی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی اگر چلے گئے ہیں نا تو نبی جیسا ان کی جگہ موجود ہے, بے شک جو امانتیں پلٹا دے گا. وہ ایک دفعہ امیر المومنین ان کے ایک صحابی تھے میسم تمار, کھجوریں بیچتے تھے. وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کام سے انہیں جانا پڑا تو امام علی ان کی جگہ بیٹھ گئے. اب ایک آدمی جو فراڈی وہ گاؤں میں تھا نا, وہ موقع کی تلاش میں تھا, کہ اسے فرصت ملے, اسے دیکھا کہ دکاندار نیا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں دا لگاتے ہیں نا جی, اس کو چکر دیتے ہیں. وہ آگے امیر المومنین کے پاس ایک کھوٹا پیسہ لے کر, پرانے زمانے میں کھوٹے پیسے ہوتے تھے, ابھی نہیں ہوتے نا, پرانے زمانے میں وہ ہوتے 10 پیسے 20 پیسے 8 آنے 4 آنے کھوٹے ہوتے تھے بس. اور وہ دکاندار نہیں لیتا تھا, اس کو دکاندار ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ لے آیا کھوٹے پیسے ہی,
کہ ابھی دکاندار نیا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چکر دیتے. امام علی نے کھجوریں اس کو اٹھا کر دے دی نا. تھوڑی دیر بعد گیا تو وہ کھجور نہیں تھی, وہ کیا تھی, وہ تبوڑی تھی. کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو کاٹتی ہے جی, زنبور. جی زنبور فارسی میں کہتے ہیں, تبوڑی کہتے ہیں. تبوڑی تھی بہت ساری. واپس آ گیا چیختا ہوا چلاتا ہوا کہ آپ نے, میں نے تو آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ نے تمڑیاں دے دی. مولا نے فرمایا جس قسم کے پیسے تم نے دیے نا اسی قسم کی کھجوریں تمہیں دی. بس امیر المومنین پیغمبر کی جگہ بیٹھے ہیں, اور مکہ کے لوگوں نے صادق اور امین کہا ہے. بے شک. کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پوچھا کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے, ایک محب کو کیسا ہونا چاہیے, ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے, ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر باہر سے کوئی آدمی کسی محلے میں آئے, اس کے پاس امانت ہو, لوگوں سے سوال کرے کہ امانت کس کے پاس رکھوں, تو پورے محلے والے, پورے شہر والے مل کر کہیں کہ فلاں امام جعفر صادق کا شیعہ ہے, اس سے بڑا کوئی امین نہیں. ماشاءاللہ, کیا بات. اور پھر امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی, بعض اوقات بات کی امانت ہوتی ہے, عزت کی امانت ہوتی ہے, آبرو کی امانت ہوتی ہے. کوئی آدمی آپ کو امین سمجھ کر اپنی عزت آپ کے پاس امانت رکھتا ہے, اور ایک بات ہوتی ہے اس بات پر اس کی عزت کا دار و مدار ہوتا ہے. آپ اگر شیعہ ہوں گے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے, اس کی بات کو آگے نہیں پھیلائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کسی کی اصلاح آپ چاہتے ہیں نا, اصلاح کسی غلطی کو بیان کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی, کسی غلطی کو اچھالنے سے اصلاح نہیں ہوتی, کسی کی غلطی کو اوپن کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح اس میں ہوتی ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں بتائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں نا, افراد کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس انداز سے بات کرنی. یہ نہ ہو کہ آپ کی بات پر مزید وہ ضدی ہو جائے. وہ پہلے ایک گناہ کر رہا تھا, آپ نے اس انداز میں اس کو تبلیغ کی ہے کہ اب وہ ایک کے بجائے 2 گناہ کر. پہلے اس نے چھپ کر کیا, وہ علم نہیں آ گیا, اب وہ ضد میں آ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس ہمیں جو ہے دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے. روایت میں ہے کہ مومن کی عزت کعبہ سے بھی بالاتر ہے. اس کی رسپیکٹ, اس کا احترام, اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا. پیغمبر گرامی میں ایک اور بڑی خصوصیت تھی, وہ خدا پر توکل تھا. کیا بات. ہم ذرا سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, ذرا سے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر توکل نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, ہم یہ جانتے ہوئے کہ تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں, یہ جانتے ہوئے کوئی دلوں کا حال جانتا ہے, جانتے ہوئے کہ کسی کو کچھ عطا کرے کوئی مانع نہیں ہو سکتا, یہ جانتے ہوئے کسی سے کوئی چیز روک لگے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا, پھر بھی باز کا توکل نہیں کرتا. پیغمبر گرامی کو کفار نے روکنے کی کوشش کی, تہمتیں لگائیں, مجنون کہا, شاعر کہا, جادوگر کہا, دھمکیاں دیں, مال خرچ کرنے کی کوشش کی. جب دیکھا پیغمبر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, بڑھ رہے ہیں آگے, تو حضرت ابو طالب کو آ کر کے انہوں نے 2 پیشکشیں کی. ایک پیشکش کی, بلکہ 3 پیشکش کی. ایک پیشکش کی کہ یہ محمد سے کہیں کہ ہمارے دین کو چھوڑ دے, ہم اچھے خاندان میں ان کی شادی کروا دیتے. دوسری پیشکش کی حضرت ابو طالب کو, آپ کیا کریں, محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آپ کو عرب کو خوبصورت ترین جوان آپ کو اس کے بدلے میں دے دیتے. 2 پیشکشیں. تیسرا, جو مال ان کو چاہیے, پیسے چاہیے, یہ لے لیں اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں. ابو طالب نے ایک پیشکش کا بڑا پیارا جواب دیا. جب انہوں نے کہا نا کہ خوبصورت جوان ہمارا لے لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں, تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بڑے سیانے ہو تم, بڑے سمجھدار ہو, کہ میرے بیٹے کو مجھ سے لے لو اور اپنا بیٹا مجھے تو اس میں پالنا شروع کر دو تمہارے بیٹے کو. جی کیا بات ہے, واہ واہ. حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کا جواب تو میں کل دوں گا. پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے,
کہا کہ بھتیجے یہ کفار آئے تھے, یہ پیشکش انہوں نے کی ہے اور یہ معاملہ ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں پیسے دینا چاہتے ہیں, شادی کرانا چاہتے ہیں, اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھتے اور بائیں میں چاند رکھتے اور مجھے یہ کہیں کہ میں اس دین سے دستبردار ہوں, دین سے دستبردار نہیں. کیا بات. حالانکہ محمد مصطفیٰ ان دنوں میں سختی کی زندگی گزار رہے ہیں, اب تک اتنی سختی ہے کہ کچھ صحابی مجبور ہو گئے ہیں کہ حبشہ چلے جائیں. حضرت بلال پر کتنی سختیاں ہو رہی ہیں. سمیہ جو والدہ تھیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور بڑے بڑے لوگ سختی کی زندگی گزار رہے ہیں, بھوک کی زندگی کاٹ رہے ہیں. شیب ابی طالب کتنا سخت مرحلہ تھا کہ بعض صحابہ بیان کرتے, پیغمبر کے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص, شیب ابی طالب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 6-7 دن کچھ نہیں کھایا اور کھانا ہمارے پاس نہیں تھا. آخر میں بیابان میں پھرتا رہا تو مجھے ایک کوئی چمڑی ملی کسی حیوان کی, وہ ملایا, میں نے نرم کی, پانی میں رکھی, اسے کوٹ کر میں نے کھانے کے طور پر اسے استعمال کیا. اتنی سختی تھی لیکن اس کے باوجود پیغمبر کھڑے ہیں اپنے مشن پر اور پیارے صحابہ پیغمبر کے کھڑے ہیں اپنے مشن پر. اور یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ بعض وقت ہم افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. بعض وقت ہمارے برادران کہ سارے صحابہ صحیح ہیں جی, یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سارے صحابہ غلط ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. پیغمبر کے بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ ہیں, بڑا ان کا مقام ہے, بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور حضرت بعض کا ہمارے مومنین اتنی غلطی کر بیٹھتے ہیں. ایک مومنہ کے گھر گیا, میں نام نہیں لیتا ہوں, اس نے کہا کہ قرآن دے 2 صفحے بعد میں انہوں کو نظر آوے نا صحابہ کا لفظ لکھے ہے. اللہ کو قرآن میں صحابہ کا یہ معنی نہیں ہے یہ جو ہم لیتے ہیں. 2 صفحے بعد لکھے ہوئے تو میں پہلے صفحے تو پڑھنا چھوڑ دیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. پیغمبر کے صحابہ بڑا مقام ہے ان کا, بڑی منزلت ہے, قربانیاں نہیں ہیں. حتی بعض کا ان سے تعلق ہی نہیں تھا سیاسی معاملات سے کہ آپ گھر پر لے کر آئیں یا کوئی اور مسئلہ ہو, پہلے شہید ہو گئے بیچارے, کوئی بدر میں شہید ہو گئے, کوئی عہد میں شہید ہو گئے, کوئی خندق کی مشکلات برداشت نہ کر سکے, کوئی خیبر میں شہید ہو گئے. ٹوٹلی یہ کہہ دینا صحیح نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی امام زین العابدین ارشاد نہ فرماتے اے میرے نانا کے صحابی تم پر سجاد کا سلام ہو, تم نے میرے نانا کی خاطر اپنے خاندان سے لڑائی کی, اپنے رشتہ داروں سے لڑے, تم نے میرے نانا کی خاطر اپنے وطن کو ترک کہہ دیا. اتنا بڑا مقام ہے پیغمبر کے صحابہ کا. پیغمبر اور ان کے صحابہ میں توکل تھا. ہماری زندگی میں توکل کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے, سٹرگل اپنی طرف سے ہونی چاہیے, جو دنیاوی وسائل ہیں ان کو استعمال ہونا چاہیے, اس کے بعد توکل کا مرحلہ آتا ہے. یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے, کام نہ کرے کوئی. بعض کا لوگ ہمیں فون کرتے ہیں مولانا صاحب کوئی تویز کریں روزگار مل جائے. میں نے کہا ایسا کوئی تویز نہیں ہے جس میں کی بنیاد پر آپ کے گھر میں خواب میں آفر آ جائے آپ کو جاب کی. ایسے کوئی تویز نہیں, ایسے کوئی دعا نہیں ہے. خود اہل بیت علیہ السلام نے پہلے دنیاوی وسائل استعمال کیے ہیں, جب نہیں ہوا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی. امام علی سے کسی نے پوچھا توکل کیا ہے؟ یہ آدمی اونٹ چرانے والا تھا, تو امام نے اسی کی زبان میں سے سمجھایا توکل یہ ہے اونٹ کا پاؤں باندھو پھر اسے خدا کے حوالے کرتا, لیکن پاؤں ضرور باندھنا اس کا, اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے, اپنی طرف سے سٹرگل کرنی ہے. بس امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم صبر, اخلاق, مہمان نوازی, تواضع اور سخاوت نہیں سیکھیں گے تو گویا آپ محب نہیں. اور یہ فضائل ہمارے کام آنے والے ہیں. یہ فضائل کی یہ سیکشن ہے نا اہل بیت کی. دوسری جو سیکشن ہے جو ہستیوں کے معجزات ہیں جو خدا نے انہیں قدرتی طاقت دی ہے, وہ فضائل ہیں, فضیلتیں ہیں, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. لیکن ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں, غصے پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, عاجزی اختیار کر سکتے ہیں, تواضع ہم اختیار کر سکتے ہیں. اتنی بڑی خصوصیات کے باوجود
دنیا نے ان ہستیوں پر جو ظلم کیے، اور ان کے ظلم ان کے فضائل سے زیادہ ہے جو ان پر ظلم ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جو صبر کا پیکر اور برداشت کا بہت زیادہ ان میں مادہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حاکم شام آیا مدینے میں، اس نے آ کر امام حسن کی موجودگی میں امیر المومنین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام خاموش ہیں، بالکل نہیں بول سکے۔ اب اس ملعون نے کہا کہ آپ جائیں سٹیج پر، آپ بھی کچھ بیان کریں۔ تو امام نے اس الفاظ میں بیان کیا کہ لوگوں، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں اور تم اس کے نانا کو بھی جانتے ہو۔ لوگوں، میری والدہ فاطمہ الزہرا ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور اس کی ماں وہ ہے جس نے جگر چبایا تھا۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا کون سا مقام اور اس کا کون سا۔ دنیا کے کچھ دستور ہیں، اہل بیت پر ظلم کرنے والوں نے اس دستوروں کا خیال نہیں رکھا۔ انسان جب مر جاتا ہے نا تو کتنے ہی لوگ اس کے مخالف ہوں، اس کے بعد مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، لاش کی کوئی بے حرمتی نہیں کرتا، جنازے کا کسی کو سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی لوگوں نے ان پر ظلم کیا۔ کہتے ہیں جب اس ظالمہ نے زہر دیا امام حسن کو تو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے الٹی کے ذریعے باہر آ رہے تھے، ایک تش میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ جب خبر ملی ہے نا بہن کو، بی بی زینب کو پیٹتی ہوئی آ گئی، آتے ہوئے فوراً اس تشت کو ڈھانپ دیا جس تشت میں یہ جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ کہا بی بی کیوں ڈھانپ رہی ہیں؟ کہا تھوڑی دیر بعد میرا بھائی حسین آئے گا، ممکن ہے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اس لیے ڈھانپ رہی ہوں۔ میں کہوں گا بی بی زینب سے آپ نے حسین کا بڑا خیال رکھا اپنے بھائی کا، کہ بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھے بھائی، لیکن کہا آپ کربلا میں خود تھی، آپ کے بھائی نے کون سا منظر نہ دیکھا۔ علی اکبر کی سینے میں مرچی دیکھی، قاسم کی ٹکڑے لاش دیکھی، ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ اب جب امام حسین آیا نا، کتنے قریب ہے امام حسن، کہا حسین بھائی نے بھائی حسن بتائیں یہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا، میرا درمیان اور اس کے درمیان خدا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ مومنین اکرام، جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا تو گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جنازہ نکلے گا، تھوڑی دیر بعد دفنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ فاتحے کے لیے آئیں گے، لوگ افسوس کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن افسوس زمانے پر اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں ہوا۔ جنازہ گھر سے نکلا، جنازہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، ایک ملعونہ نے آ کر روک دیا، کہا میں اس جنازے کو نبی پاس کے پاس نہیں دفنانے دوں گی۔ جنازہ مزید آگے بڑھا، تیروں کی بارش ہوئی۔ امام حسین نے کہا جنازے کو واپس پلٹا دیا جائے۔ کہتے ہیں ابو الفضل عباس دوڑتے ہوئے آئے، بہن زینب میری تلوار کہاں ہے؟ کہا تلوار کو کیا کرنا بھیا، جنازوں میں کوئی تلوار نہیں اٹھاتا۔ کہا تجھے بہن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، عباس کے ہوتے ہوئے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی ہے۔ جنازہ گھر کی طرف پلٹا، اب دوبارہ غسل دیا گیا، دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدا اس کلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما۔ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، چودھری جو جاوید صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، یا اللہ جو مریض ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ماتم حسین